الله الرحمن الرحيم. ظہیر رحمت اللہ دے فرزند احتشام لائی ظہیر صاحب اج اپنے کول مہمان نے. اس باپ دے بیٹے نے جن نے آپاں نو نئے سرے تو جذبے دیتے, نئے سرے تو جین دا حق بیان کرن دا, موقف بیان کرن دا, چوکاں وچ, بازاراں وچ, جنگلاں وچ, پہاڑاں وچ جا کے تے یقین کرو اللہ تے اللہ دے رسول دی گل بنوائی, لوکاں تک پہنچائی. اج سانو فخر ہے کہ اسی قرآن تے حدیث دے دیوانے تے پروانے انشاءاللہ ہر جگہ تے گج وج رہے ہیں. ان الفاظ تو بعد میں دعوت دینا اپنے بھائی نو کہ اپنے خیالات نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. معزز سامعین گرامی قدر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے دو نہایت اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں, اور وقت کی اہمیت کے پیش نظر کچھ باتیں ایسی آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ جو یہاں سے آپ یاد کر کے جائیں ہمیشہ کے لیے, تاکہ وہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دو اہم پہلو ہیں. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں کیسے دکھتے تھے, اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی مقام و مرتبہ کیا تھا. ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا, حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی, فضا معطر تھی, ہوا میں خنکی تھی, بھینی بھینی خوشبو میرے ناک سے ٹکرا رہی تھی. میں گھر سے باہر نکلا, اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑا. کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں, میں مسجد النبوی کے صحن میں پہنچ چکا ہوں, اور آقا دو جہاں سرخ رنگ کی چادر اوڑے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ایک نگاہ آقا کے چہرے پر پڑی, دوسری آسمان کے چاند پر پڑی, اور دل سے یہ آواز نکلی, من وجہک المنیر لقد نور القمر. اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آقا آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا. آقا کا ظاہر اتنا خوبصورت تھا, ام ایمن بیان کرتی ہیں وہ چمکتا ہوا چاند تھا کہ دمکتا ہوا سورج تھا. جب آیا اپنے ساتھ برکتوں کو لے کے آیا, اور جب سے گیا ہے آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کے حسن کا تذکرہ سنا ہے. حضرت یوسف کا حسن معروف ہے, کتنے خوبصورت تھے. عورتوں نے چھری ہاتھوں میں پکڑی, نگاہ اٹھائی, چہرے پہ ٹک گئی. حضرت یوسف کا حسن, چہرے پہ نگاہ ٹک گئی, ہاتھ کے اوپر چھری چل گئی. لیکن ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبرو, اتنے خوبصورت, اتنے پروکار, اتنے پرروب چہرے کے مالک تھے کہ تاریخ کے اندر, حدیث کے اندر کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا کہ جس نے ایک مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھا ہو اور دوسری مرتبہ نظر اٹھانے کی جسارت کر چکا ہو. نبی کے چہرے پہ آنکھ بھی نہیں تھی ٹکتی. چہرہ کیسا ہے, بہت سے چہرے, لیکن سچے دل سے بتائیے کیا صرف چہرہ دیکھ کر لوگوں نے کسی شخصیت کا صرف چہرہ دیکھ کے مذہب بدلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کے اندر ہیں, یبامہ کا گورنر ہے, سبامہ اس کو ستون کے ساتھ باندھا گیا. نبی کریم اس سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں میرے چہرے کی طرف دیکھ. نعوذ باللہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا, برے الفاظ ادا کرتے, وہ کہنا بھی نہیں چاہیے, لیکن نبی کریم مسکراتے ہیں. صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ابھی حکم دیا جائے اس گستاخ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. نبی کریم مسکراتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اپنے دشمن کی ایک مرتبہ شکل تو دیکھ لو, پھر وہ برے الفاظ کہتا ہے. نبی کریم کہتے ہیں اس کو آزاد کر دیا جائے.
اب جب آزاد ہوتے ہیں آگے سے، حضرت سمامہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم مجھ سے کوئی زیادہ بڑا مطالبہ تو کر نہیں رہے، صرف یہی کہہ رہے ہیں میرے چہرے کی طرف دیکھ لو، اپنے دشمن کو پہچان لو۔ کہتے ہیں ایک نگاہ اچٹی سی، بالکل ہلکی سی، سرسری سی نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر مدینہ کی سرحد کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا تھا فیصلہ دل کا، جتنی تیزی سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگا، دگنی تیزی سے واپس مسجد النبوی کے اندر آ گیا اور آقا کو کہا، آقا نے پوچھا کہاں آئے ہو؟ آقا کو کہا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی، اللہ کی قسم نبی کا چہرہ دیکھ کے ایک عرب شاعر غیر مسلم کیا کہتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور چہرہ کیسا ہے؟ دیناریاں کھڑی ہیں، آنے والا آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا باپ کٹ گیا، کہتے ہیں مجھے میرے باپ کی خبر نہ دو، مجھے بتلاؤ فاطمہ کے بابا کہاں ہیں۔ بیٹا کٹ گیا، مجھے میرے بیٹے کی بات نہ بتلاؤ، آمنہ کے لال کیسے ہیں۔ بھائی کٹ گئے، مجھے میرے بھیا کا نہ بتلاؤ، شیمہ کا بھیا کیسا ہے۔ خاوند کی اطلاع، خاوند سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے خاوند کی بات نہ بتلاؤ، عائشہ و حفصہ کے سرتاج کی خبر دو۔ آقا کا چہرہ نظر آیا، کیا کہتی ہیں دیناریہ؟ کہتی ہیں اللہ کی قسم آقا چاروں رشتے کٹ گئے، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، صرف زیارت کی ہے، سارے کے سارے غم دور ہو گئے۔ چہرہ ایسا ہے، زیاد ابن سکن، نبی کریم کہتے ہیں کون ہے میرے خیمے کی حفاظت کرے گا؟ زیاد ابن سکن پتلے سے ہیں، دبلے سے ہیں، کمزور ہیں، نخیف ہے، میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ دوسری مرتبہ کون حفاظت کرے گا؟ پھر وہی، تیسری، چوتھی۔ زیاد ابن سکن کہتے ہیں آقا میرے کمزور بدن پہ نہ جائیے، میری ناتواں ٹانگوں پہ نہ جائیے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا کسی تیر کو آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ عجیب نظارہ دیکھا، ایک تیر، 2، 10، 20، 90 تیر آئے، بعض روایات میں 70، بعض میں 90، بعض میں 99 تیر لگے۔ آخری تیر زور سے لگا، دھڑام سے نیچے گرے۔ اب یہ آواز نبی محترم کے کانوں میں ٹکرائی، دوڑتے ہوئے باہر آئے، اپنے شمع رسالت کے پروانے کو مدہوش دیکھا، بے ہوش دیکھا، اپنی گود میں اس کا سر رکھ لیا۔ زیاد ابن سکن کا سر آقا کی گود کے اندر ہے۔ اب آقا کیا کر رہے؟ ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ زیاد جو تیر کھا کے نہ سسکا، جو تیر کھا کے نہ تڑپا، ایک دم تڑپ اٹھتا ہے، کہتے ہیں آقا کیا کر رہے ہو؟ یہی تو آخری امید تھی، یہی تو آخری خیال تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا کرتے ہوئے آئے ہو، تو کہوں گا اس چہرے کو چومتا ہوا آیا ہوں، میری نگاہوں نے اس چہرے کا دیدار کیا ہے کہ جس چہرے کا دیدار کرنے والی آنکھ کے اوپر آپ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ نبی کریم کا ظاہر ہے، ظاہر اتنا اعلیٰ، ظاہر اتنا افضل، ظاہر اتنا خوبصورت۔ یہاں پہ رکنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، محب رسول کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بہت ہے، اور مانتے ہیں کائنات میں سب سے خوبرو، سب سے خوبصورت آپ ہی کا چہرہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ میرا اور آپ کا حلیہ، میرا اور آپ کا ظاہر، میرا اور آپ کا چہرہ، میرا اور آپ کا انداز ان جیسا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نبی کا ظاہر سب سے اعلیٰ مانتے ہو، سب سے خوبصورت مانتے ہو، جانتے ہو، تو آپ کو اور مجھے ان کا ظاہر اپنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسی طرح دوسری طرف آئیے، بات کو باطنی مقام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی مقام و مرتبہ، اس کے متعدد دلائل آپ علماء، خطبہ، واعظین سے سنتے آئے ہیں۔ صرف 2 باتیں رکھ کر جو بات کہنا مقصود ہے اس کی طرف آؤں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی کریم کا باطنی مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک رات خانہ کعبہ میں بیٹھے، جبریل امین آتے، مسجد اقصی لے کے جاتے، نبی کریم وہاں پہ بہت خوبصورت نورانی خوبرو چہرے، سفید داڑیاں، سرخ چہرے، سفید رنگت کے حسین نورانی لوگ دیکھتے ہیں۔
جبریل امین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ کون لوگ آئے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول دنیا سے چلے گئے تھے سب آئے ہیں، یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ جبریل امین کہتے ہیں ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ نبی محترم کہتے ہیں ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ باطنی یہ وہ باطنی مقام، یہ وہ باطنی مقام و مرتبہ ہے۔ ایک روایت بھی، ایک آیت بھی یاد ہو، آپ کے اور میرے لیے بات سمجھ آ سکتی ہے، لیکن آپ کو مزید سمجھانے کے لیے ایک واقعہ جو تمثیلی ہے اس کو بھی یاد کر لیجیے۔ نبی کریم ابھی چھوٹے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے جس کو آج تولنے آئے ہیں، جس کا آج مقام باطنی مقام و مرتبہ پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا اس کو تولا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، ایک انسان کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا۔ نبی محترم و محتشم کا پلڑا بھاری ہو گیا، انہوں نے کہا اس کو ایسے نہ تولو، 10 سے تولو۔ 10 سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا، انہوں نے کہا 10 سے نہ تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو۔ ایک واقعہ یاد کر لیجئے، 1,00,000 سے تولو، 1 کروڑ سے تولو، 1 ارب سے تولو۔ اللہ کی قسم آمینہ کے لال کو 1 ارب انسانوں سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، ایسے نہیں تول سکتا، کیسے تولے گا؟ یہاں پہ رکیے، 5 ارب انسان آج دنیا میں موجود ہے، آج موجود ہے 5 ارب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولا گیا، لیکن نبی محترم کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کیسے تلے گا؟ آپس میں کشمکش میں ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ رکیے، آدم سے لے کر قیامت تک سارے نبی شامل ہیں، سارے نبی شامل ہیں، ہر نبی کے صحابی شامل ہیں، ہر امت کے شہید شامل ہیں، ہر امت کے واعظ مبلغین شامل ہیں۔ اللہ کی قسم آمینہ کے لال کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ لوگو اتنا بڑا نبی جس کا ظاہر اعلیٰ، جس کا باطن اعلیٰ، دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ذات جس کی اعلیٰ ہوتی ہے اسی کی بات اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے جی؟ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے لیکن بات محلے کے مولوی کی افضل ہے، ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے لیکن بات میرے امام کی افضل ہے، ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے لیکن بات پیر صاحب کی افضل ہے۔ اور لوگوں یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی کا حکم ہی نہیں دیا۔ کوئی تیسرا نام، کوئی تیسرا ذکر کسی تیسرے کا، کوئی قرآن اور حدیث میں ثبوت ہو پھر تو میں اور آپ گمراہ بھی ہم کسی دوسری ڈگر کے اوپر بھی چل جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے اہل سنت کے مسالک ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کریم کی ذات سب سے افضل ہے۔ اور یار یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ ذات تو نبی کی افضل ہو لیکن بات کسی غیر کی افضل ہو؟ امتی کی بات نبی کی بات کو ختم کر دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیہاتی ماحول ہے تو آسان فہم کرنے کے لیے ایک سول جج یا اس کا کوئی منشی ایک آرڈر جاری کرتا ہے، اس کو کون جیت جاتا ہے؟ سیشن کورٹ، سیشن کورٹ سے اوپر ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ۔ اب نبی محترم کا جو مقام و مرتبہ دین کے اندر ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر سے اوپر کوئی آرڈر ہوتا ہے؟ نہیں،
یہ وہی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جج نے آرڈر دیا ہماری جی سول عدالت کے کسی منشی نے اس کے خلاف فیصلہ لکھا ہے، اب وہ فیصلہ مانا جائے گا کہ سپریم کورٹ کا مانا جائے گا؟ نبی کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ یہ مقدمہ، یہ فلسفہ، یہ منہج، یہ نظریہ سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے چند مثالیں ہمیشہ کے لیے۔ کائنات کے اندر اگر نبی کے بعد کسی کی بات کو مانا جاتا یا کسی کی بات حجت ہوتی یا کسی کی بات شریعت ہوتی تو کس کی ہوتی؟ حضرت ابو بکر کی ہوتی۔ وجہ افضل الخلائق کی بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے ابو بکر سے افضل چہرہ کوئی نہیں دیکھا۔ آج ابو بکر مسند خلافت کے اوپر موجود ہے، چور چوری کر کے آ رہا ہے۔ لوگوں خلیفہ ہیں، یہاں پہ یہ فلسفہ بھی بڑا گڑا جاتا ہے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جن نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہو، دین کے اندر جو مرضی چیز ایجاد کر لی جائے، نہیں، دین کامل ہے، دین مکمل ہے، دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ بات سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ دین کی کوئی بات نبی کریم نے آپ سے اور مجھ سے چھپائی، یہ نبی کریم کے اوپر الزام ہے، یہ معاذ اللہ نبی کریم کی نبوت کی توہین ہے کہ کوئی اچھا کام رہ گیا تھا جی چلیسواں رہتا تھا، چیلم رہتا تھا، وہ نبی کریم کو نہیں تھا پتا، وہ بتانا بھول گئے نعوذ باللہ۔ کوئی دین کے اندر ایک کام ایسا نہیں جو نبی کریم نے نہ بتلایا ہو۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، نیت نیک ہے، چور چوری کر کے آ رہا ہے، الٹے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے، ایک ہاتھ پہلے کٹ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نرم دل، امت کے لیے نرم دل، میں خیال پیدا ہوتا ہے آج دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا، روزی روٹی کیسے کمائے گا؟ نیت نیک ہے کہ نہیں؟ 100% نیت نیک۔ اور کس جگہ بیٹھے ہیں؟ مسند خلافت کے اوپر۔ مسند خلافت عام چیزوں سے افضل ہوتی ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ خلیفہ راشد کی اطاعت کرو، خلیفہ راشد کی سنت کی پیروی کرو۔ لیکن یہ منہج، یہ نظریہ، یہ فلسفہ سمجھ لیجئے۔ ابو بکر کیا آرڈیننس جاری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کے پاؤں کو کاٹوں گا، ہاتھ کو نہیں کاٹوں گا۔ پاس ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ ابو بکر مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ لوگوں، اگر کائنات کے امام کی بات کو ابو بکر کا فتویٰ رد نہیں کر سکتا تو کسی غیر صحابی، کسی امتی، کسی امام، کسی پیر، کسی فقیر کی بات، نبی کی بات کو رد کر سکتی ہے؟ اور کائنات کے اندر اگر نبی کے بعد کسی کی بات کو ماننا ہوتا ہم نے تو کس کی بات مانتے؟ حضرت ابو بکر کی۔ اور اگر ان کی بھی بات نہ ماننی جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، نبی کے بعد اگر کسی کی بات حجت ہوتی تو کس کی ہونی چاہیے تھی؟ اس کی جس کے بارے میں نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جو بولتا آیات اتر آتی، جو کہتا پردہ نازل ہو جاتا، جو بولتا شراب حرام ہو جاتی، جو بولتا مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جاتا۔ 21 آیات، 21 مقامات کے اوپر حضرت عمر کے اجتہادات کو اللہ نے آیتوں کی صورت میں نازل کیا، الفاظ کی صورت میں۔ اور آج وہ مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ نیک نیتی سے قبرستان میں اذانیں دینے والے یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ جی اذان ہے نا، اذان میں کیا حرج ہے جی؟ اذان نیک نہیں، اذان ہی تو دے رہے ہیں۔ اور بھائی اذان وہاں پہ دینی ہے جہاں نبی کریم نے حکم دیا، نماز سے پہلے قبرستان میں۔ قبرستان نبی کریم نے نہ کبھی وہاں پہ اذان دی، نہ کبھی وہاں پہ سجدہ کیا، نہ سجدے کا حکم دیا۔ جو عبادات کے اندر نبی محترم بتلا جائے صرف وہی عبادت ہوتی ہے۔ آپ اور میں آج اٹھیں اپنی مرضی سے جو مرضی عبادت کریں، جو مرضی دل کرے، نیت نیک ہو۔ حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر موجود ہیں، آرڈیننس کیا جاری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آج کے بعد حج تمتع کوئی نہیں کرے گا۔ حج تمتع کس حج کو کہتے ہیں؟ ایسا حج جس کے اندر عمرہ بھی کیا جائے۔ حج کی مختلف اقسام ہیں، ایک قسم یہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے جائیں، سیدھا حج نہ کریں، پہلے عمرہ کریں، اس کے بعد احرام اتار لیں، اور جب حج کے دن شروع ہو حج کرنا شروع کر دیں۔ اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے آرڈیننس کیوں جاری کیا جی؟
آرڈیننس جاری کرنے کی وجہ موجود ہے، کیا؟ خانہ کعبہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو ویران دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کو ویران دیکھتے ہیں، رش کوئی نہیں، بندہ نہیں، اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ آرڈیننس اس لیے جاری کیا ہے کہ خانہ کعبہ پورا سال آباد رہے، لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر جاتے ہیں اور باقی سال عمرہ کرنے نہیں آتے، اس سے افضل کوئی نیت ہو سکتی ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی؟ آرڈیننس جاری کیا، آج کے بعد عمر حج تمتع پہ پابندی لگاتا ہے۔ سب سے پہلی مخالفت، یہ ہمارا منہج، یہ ہمارا فلسفہ، یہ ہمارا نظریہ ہے، سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر میقات پہ پہنچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لبیک، میں حج کرتا ہوں تو حج تمتع کی نیت سے احرام کو باندھتا ہوں۔ ہر کارے ہڑبڑا جاتے ہیں، پولیس بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، عبداللہ ابن عمر کو پکڑ کے لاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہمیشہ والد کے سامنے احترام سے آئے، جھکی ہوئی نظروں سے آئے، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آئے، جھکے ہوئے سینے کے ساتھ آئے، آج آ رہے تیور بدلے ہوئے، سینہ تنا ہوا ہے، نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردن اکڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھتے کہتے ہیں میں نے آرڈیننس جاری کیا اور سب سے پہلی مخالفت تو میرا بیٹا ہو کے، میرا ہی بیٹا ہو کے سب سے پہلے مخالفت کر رہا ہے۔ وہ تریحی الفاظ سونے کے پانی سے لکھے جانے والے آپ کا اور میرا منہج بتلاتے ہیں۔ کیا بابا آپ کے فتوے کو مانوں، آپ کے آرڈیننس کو مانوں کہ اس قبر والے کی سنت کو مانوں؟ پاس ہی قبر تھی، مسجد النبی کے اندر کھڑے ہیں، کہتے ہیں بابا حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے اور مدینے والے کی سنت کے سامنے میرے باپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ یہ منہج، یہ عقیدہ، یہ فلسفہ اپنا لیجئے۔ قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، گفتار رسول، نشست، برخاست، تقریر، اسی وقت سر جھکا دیجئے۔ لیکن ایک بندہ آپ کو کہ یہ نبی کریم کی بات ہے، یہ نبی کریم کا قول ہے، ٹھیک ہے نبی کا قول ہے، لیکن ہمارے امام صاحب، یہ کتنی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، نبی کے سامنے اگر ابو بکر و عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا تو آپ کے اور میرے دوسرے غیر اماموں کا فتویٰ کیسے چل سکتا؟ اب آئیے بات کی اصل کی طرف، جو اشکال معاشرے کے اندر اس وقت ڈالا جاتا ہے، کس حوالے سے جب انسان اس بات پہ آ جاتا ہے نا، جی واقعی نبی کی بات سب سے افضل ہونی چاہیے، پھر کیا وہم اور وسوسہ ڈالتے ہیں؟ وسوسہ اور وہم یہ ڈالتے ہیں یار حدیثیں تو بہت لیٹ لکھی گئیں، حدیث تو پتہ نہیں اس کی حفاظت تھی نہیں تھی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہوئی ہے، قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کی، حدیث کی پتہ نہیں حفاظت ہوئی کہ نہیں۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ بھی بوگس ہے، جھوٹا ہے، نکما ہے۔ اس کی چند دلیلیں ہیں جو آپ کو یاد کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر فتنہ ہمیشہ تب پھیلا جب انکار حدیث ہوا، جب نبی کی بات ماننی نہیں تو چور رستہ کیا کھولا؟ انکار حدیث کا، جی حدیث تو بعد میں آئی۔ ایک بات یاد رکھیے، چند ایک جھٹکی سی مثال ہے، لمبی چوڑی علمی باتیں بات کی۔ قرآن کی پہلی آیت سب کو پتہ ہے کون سی نازل ہوئی؟ سب کو پتہ ہے نا کون سی نازل ہوئی؟ اقرا، سب کو پتہ ہے اقرا، پہلی آیت غار حرا میں پہلی وحی اقرا، متفق ہے کہاں پہ ہیں؟ اقرا سے قرآن شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ کدھر ہے اقرا؟ قرآن تو فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، قرآن تو فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اقرا کہاں ہے؟ 30ویں پارے کے اندر کس طرح چلی گئی؟ کس نے کہا؟ کیسے پہنچ گئی؟ قرآن کی ابتدا فاتحہ سے کیسے ہوئی؟ اس کے بعد بقرہ کیسے آئی؟ یہ قرآن کی ترتیب کیسے لگی؟ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اللہ کی قسم جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن محفوظ ہے وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر 700 مقامات کے اوپر 700 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جائے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پہ
اللہ کہہ رہا ہے نبی کی زندگی تمہارے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سنی بھی ہے نا آیت؟ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور کتنی عجیب لا یعنی بات ہے. کئی دفعہ انسان کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے. اور قرآن تمہارے اور میرے اوپر نازل ہوا ہے. جس نبی پہ نازل ہوا اس نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ماننا. حدیث کے ذریعے ماننا کہ یہ قرآن ہے. حدیث کے ذریعے ماننا کہ قرآن ہے. اور قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اس نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ایک عام فہم بات ہے, عام آسان کر کے سمجھاتا ہوں. آپ درزی کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں میرا سوٹ سی دو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سی دوں گا, سیمپل دے دو, نمونہ بھیج دو اور میں سی دوں گا. آپ اگلے دن فون کریں یار سی دو, یار وہ کہے گا نمونہ آیا نہیں, نمونہ ہے نہیں, فون کری جا رہا. تیسری چوتھی پانچویں چھویں دفعہ آپ کہیں گے نا سوٹ سی دو, وہ کہے گا یہ کوئی معاذ اللہ پاگل ہے, نمونہ دیتا نہیں اور بار بار سوٹ سینے کا کہہ رہا ہے. اور لوگوں اللہ 700 مقامات کے اوپر تمہیں کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. نمونہ ہی محفوظ نہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر نمونہ ہی محفوظ نہیں تو کس کی پیروی؟ نبی کی زندگی نمونہ ہے تو صبح محفوظ, شام محفوظ, رات محفوظ, بیت الخلاء کے آداب محفوظ, جمع مباشرت کے آداب محفوظ. نمونہ ہے تو محفوظ ہے. اگر نبی کی زندگی نمونہ ہے, انسان کہ جی اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں نمونہ ہی نہیں تھا دیا, اللہ کے ساتھ معاذ اللہ انسان یہ بات. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں. آپ بیان کریں, نبی کریم نے بیان کرنا ہے. قرآن نہ آپ کے اوپر نہ میرے اوپر براہ راست نازل نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے کہا یہ آیت ہے, مان لیا کہ یہ آیت ہے, کہ آپ کے اور میرے اوپر سیدھا آیا ہے. ہمارے اوپر نازل ہوا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. ایک آیت نبی کی حدیث کی حفاظت ویسے بھی ثابت ہے کیونکہ قرآن کی آیات کے اندر سے قرآن صرف الفاظ کے تحت محفوظ نہیں ہے, اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے. مفہوم سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جس نبی کی اطاعت کا اتنی دفعہ حکم دیا جا رہا ہے, جس نبی کی صبح و شام کی پیروی کا حکم ہے, جس نبی کی زندگی کو نمونہ کیا, اس کا نمونہ بھی اللہ ہی کے ذمہ محفوظ کرنا. اور اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو, اذا قرأناه فاتبع قرآن. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. نبی کریم کو اپنی زبان کو تیز تیز مت چلائیے. جب ہم قرآن کو نازل کر رہے ہو تو آرام آرام سے پڑھا کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآن. اس قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے اور اس کی تلاوت بھی ہمارے ذمہ. ثم ان علینا بیان. اللہ کہہ رہا ہے اس کا بیان, اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. اور قرآن کا بیان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب جو بندہ یہ بات کہ جی نبی کی زندگی محفوظ نہیں, معاذ اللہ وہ دین کا ہی دشمن اصلا. اللہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے, دین کامل ہے, دین آج مکمل کر دیا گیا ہے. لیکن آپ اور میں جس کا دل کرے نہ مطالعہ ہوتا ہے نہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے جی 200 سال 150 300 پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بنائی. اور لوگوں ایک بات یاد رکھو, جس واسطے اور طریقے سے قرآن محفوظ ہوا اسی طریقے سے حدیث محفوظ ہوئی. کس طرح قرآن کو جمع کیا جا رہا ہے, یہ بات بھی یاد کر لیجئے. ایک واقعہ انسان یاد کر لے, کئی مرتبہ ذہن کی بہت سی گریں جو ہوتی ہیں سلجھ جاتی ہیں. کیا قرآن جمع ہو رہا ہے, جمع ہو رہا ہے, خلیفہ کہہ رہے ہیں گواہی لاؤ. جی میں نے یہ آیت سورۃ بقرہ کی اس آیت کے بعد سنی. اچھا گواہ ہے, گواہ ہے. میں نے نبی کریم 2 گواہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک. حضرت حذیمہ انصاری ایک آیت سورۃ احزاب آیت نمبر 23 لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں میں نے یہ آیت 22 کے بعد سنی. خلیفہ کہتے ہیں اس کا گواہ لے کے آؤ, اس کا گواہ لے کے آؤ. بستی میں جاتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, کوئی گواہ نہیں ملتا. اچانک ایک صحابی سے ملاقات ہوتی, کہتے ہیں میں تیرا گواہ ہوں, میں تیرا کسی اور بات کا گواہ ہوں. اب اس واقعے کو ذرا یاد رکھ لیجئے ہمیشہ کے لیے. نبی محترم و مکرم ایک مرتبہ کسی یہودی سے ایک مسئلہ پڑ گیا, لڑائی ہوگی.
حضرت حذیمہ انصاری وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم کہتے ہیں کون ہے جو میری گواہی دے گا، کون ہے جو میری گواہی دے گا۔ حضرت حذیمہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں میں نبی کریم کا گواہ ہوں۔ نبی کریم جواب میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم حجیت حدیث اور حدیث کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی ہے، نبی کریم کی اس بشارت سے سن لیجئے۔ نبی کریم کہتے ہیں جاؤ یاد رکھو آج کے بعد حذیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہو۔ ابو ہریرہ آ رہے ہیں ساتھ، خلیفہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ آیت سچی بات ہے اس آیت کے بعد سنی نہیں، لیکن میں اس واقعے کا گواہ ہوں جس کے اندر نبی کریم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا حذیمہ اکیلا ہوگا، لیکن اس ایک کی گواہی کو 2 کی برابر سمجھا جائے گا۔ لوگوں اس صحابی کی گواہی کی وجہ سے قرآن کے اندر وہ آیت شامل ہے۔ تو کیا جو صحابہ نبی کریم کے دن رات کے شاہد ہیں وہ نبی کریم پہ جھوٹ باندھے؟ کیا وہ جھوٹ بولتے ہوں گے کہ نبی کریم نے یہ کیا یہ کیا؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کریم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اگر وہ اطاعت کا پورا ضابطہ اور نمونہ محفوظ نہیں، اللہ ہم سے تقاضا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات، یہ فلسفہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اور ایک اور بات، چند باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ کیا جب لوگوں کو کہا جائے یار قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھا کرو، قرآن کا ترجمہ سیکھو، قرآن پڑھنا شروع کرو، پڑھو، کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے یہ بھی۔ ہدی للناس اللہ کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بے عیب ہے، سیدھے رستے کے اوپر چلانے والا ہے، یہ سیدھے رستے کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ صرف مسلمانوں کو ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن افسوس محلے کا مولوی کیا کہتا ہے؟ جی قرآن نہ پڑھنا، 14 علوم کے بغیر قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور تو مسجد کے سپیکر میں کہتا ہے یہ گمراہی کی کتاب ہے، 14 علوم نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک یہ فلسفہ، پھر دوسرا فلسفہ بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی دکھ کی بات کہ پیر صاحب جو چیز کا تویز دے، پوچھا جائے نا یہ کیا لکھا ہے جی، نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں جی، اس میں صرف قرآن کی آیت لکھی ہے۔ سچے دل سے بتانا، قرآن کی آیت لکھی ہے جی، کرنا کیا یہ الماری میں رکھ دینا جی، خیر و برکات کا نزول شروع ہو جانا۔ اپنے گھروں میں جاؤ، الماریاں کھولو، 10 11 قرآن کے نسخے مٹی سے بھرے پڑے ہوں گے جن کو کبھی کھولا نہیں، وہ پورے کے پورے قرآن الماریوں میں پڑے ہیں، ان میں خیر و برکت نازل نہیں ہوئی۔ پیر صاحب نے ایک آیت لکھ دی ہے، اب وہ الماری یا بستر کے نیچے رکھ دینی ہے تو خیر و برکت کا نزول ہو جانا۔ لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کیا تویز بنانے کے لیے آئے؟ قرآن پاک شفا ہے، ہدایت ہے، مانتے ہیں شفا بھی ہے، لیکن عام فہم بات ہے شہد ہے، شہد انسان کو گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، محلے میں کیا کہو گے یار یہ پاگل؟ زمزم کا پانی لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، کیا کہو گے؟ اس کو کہو گے یار اس کو پیو، اس کو پیو گے تو شفا ملے گی، نہیں جی میں لٹکاؤں گا اس میں شفا ہے۔ قرآن پاک پڑھو گے تو شفا ملے گی، لٹکانے سے نہیں ملے گی۔ جس طرح شہد پینے سے، زمزم پینے سے شفا ملتی ہے، اسی طرح قرآن پاک پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ شام اور رات کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ حلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما، اے اللہ زبان کی لردشوں کو معاف فرما، اے اللہ کانوں ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رزق حلال فراخ نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال آسان نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال فراخ نصیب فرما، اے اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بزرگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ اس مجلس کو جنت میں بپا فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ یہی مجلس جنت میں بھی قائم فرما، یا اللہ جو لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ وقت موت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ پھر قبر آسان فرما، یا اللہ پہلی منزل آسان فرما، یا اللہ قبر کشادہ فرما، یا اللہ قبر روشن فرما، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ والد مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ والد مرحومہ کو جنت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ جتنے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ حشر آسان فرما، یا اللہ حشر کی ذلت سے بچا، یا اللہ عرب انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ گرمی سے بچا، یا اللہ پسینے سے بچا، یا اللہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ حوض کوثر پہ نبی کریم کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرما، یا اللہ ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں داخلہ فرما، یا اللہ پل صراط آسان فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہلکے سے ہلکے عذاب سے بھی محفوظ و مامون فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔